اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ محترم احباب، سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت مبارکہ ہے جس کو تلاوت کرنے کی اور اس کا ترجمہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی انتہائی اہمیت والی سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن حکیم کا آغاز بھی اس سے ہو رہا ہے، اس سے بھی اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ پھر ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ ہر رکعت کے اندر ضرور پڑھی جانی ہے۔ مقتدی کے لیے امام والی ہو جائے گی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال سورہ فاتحہ ضرور ہے ہر رکعت کے اندر۔ پھر یہ قرآن حکیم کی واحد سورہ مبارکہ ہے کہ جس کا یاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہر نماز کے اندر پڑھی جانی ہے۔ مقتدی ہوگا، چلو فرضوں میں تو امام کے پیچھے امام والی قرات اس کی قرات ہو جائے گی، لیکن سنتوں میں، نوافل میں، وطروں میں وہ خود بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہر مسلمان کے اوپر پڑھنا لازم ہے، یاد کرنا لازم ہے۔ قرآن حکیم کا کوئی اور حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہر مسلمان کے لیے یاد کرنا لازم ہو۔ اس کے ساتھ کچھ اور قرات اتنی کہ جس سے نماز درست ہو جائے، اتنی مزید قرات لازم ہے، لیکن وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص صورت نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی مختصر سی صورت ہو جائے یا 2-3 آیات ہو جائیں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ وہ یاد کرنا لازم ہے، لیکن وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہر رکعت میں لازم ہے اور جس کا یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ قرآن حکیم کا یہی حصہ ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے مختلف نام ذکر فرمائے ہیں، اور کچھ صورتوں کے بھی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائے، لیکن ایک دو نام ذکر فرمائے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے کئی نام جو ہیں وہ احادیث مبارکہ سے سامنے آتے ہیں، تو اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کئی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ بعض روایات میں ام القرآن اور بعض روایات میں ام الکتاب کا لفظ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے۔ ام الکتاب یا ام القرآن کا مطلب لفظی معنی تو ہے کہ قرآن کی ماں یا کتاب کی ماں، یہ لفظی معنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سارے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے۔ سارے قرآن حکیم کے سارے مضامین کا خلاصہ اگر کرنا ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ چھوٹی 7 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ذکر کر دیا ہے۔ اب یہ خلاصہ کس انداز میں ہے تو اس کی مختلف علماء جو ہیں وہ مختلف تعبیرات کرتے رہتے ہیں۔ کئی علماء نے کئی قسم کی تعبیرات کی ہیں۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اس کا انداز یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اوپر سارے کے اوپر غور کیا جائے
تو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ المائدہ کے آخر تک، اس حصے کے اندر زیادہ تر بیان یہ ہے کہ خالق اللہ ہی ہے، اس میں اللہ رب العزت کے خالق ہونے کا تذکرہ زیادہ ہے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہو کے سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک، اور اس حصے کے اندر جو سب سے زیادہ مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رب اللہ ہی ہے، ربوبیت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے شروع ہو کے سورۃ الاحزاب کے آخر تک ہے، اور اس حصے کا مرکزی مضمون جو زیادہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر مالک اور مختار اللہ ہی ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہے وہ سورہ سبا سے شروع ہو کے سورہ ناس کے آخر تک ہے، قرآن حکیم کے اختتام تک ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر بھی مالک اور مختار اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو 4 مرکزی مضامین ہیں پورے قرآن حکیم کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ 4 مضامین آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ سورت جو ہے پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے۔ تو یہ حضرت حسین علی رحمہ اللہ کی تعبیر ہے، ان کا انداز ہے۔ پھر یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، اگر اس کا خلاصہ دیکھیں نا تو وہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو پورے قرآن حکیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو گویا کہ یہ آیت مبارکہ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے کہ یا اللہ ہم بندگی تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی تعریف پر مشتمل ہیں، اللہ رب العزت کے ناموں کا ان میں ذکر ہے۔ جو آخری 3 آیتیں ہیں وہ دعا پر مشتمل ہیں۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کے ناموں پر مشتمل ہیں، آخری 3 آیتیں وہ دعا پر مشتمل ہیں۔ بندے کے کرنے والا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندگی اللہ کی کرنی ہے اور مدد اللہ سے مانگنی ہے، یہ بندے کے کرنے والا کام ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر جو بندے کی ذمہ داری ذکر ہوئی ہے نا، وہ یہی ذکر ہوئی ہے کہ بندگی اللہ کی اور مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ تو چونکہ پوری صورت کے اندر جو خاص طور پر بندے کی ذمہ داری ہے وہ اسی آیت میں ذکر ہوئی ہے کہ بندو تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کرنا ہے، یہ وعدے کرنے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ نعبد مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو گویا کہ ہر نماز کے اندر یہ سورہ مبارکہ بندے نے پڑھنی ہوتی ہے، تو ہر نماز کے اندر بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میری اس وقت کی صورتحال یہ ہے، میرا حال یہ ہے کہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اور یا اللہ میں مستقبل میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمیشہ تیری ہی بندگی کروں گا، تجھ سے ہی مدد مانگوں گا۔ یہ حال کا وعدہ بھی ہے اور مستقبل کے حال کا اقرار بھی ہے اور مستقبل کا وعدہ بھی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانے تو 3 ہوتے ہیں، ماضی اور حال اور مستقبل۔ اللہ نے حال کا اقرار بھی لے لیا ہر نماز کے اندر، مستقبل کا وعدہ بھی لے لیا ہر نماز کے اندر، ماضی کی صفائی کوئی نہیں لی اللہ نے۔ اللہ یوں بھی تو کہلوا سکتے تھے نا کہ یا اللہ آج تک بھی تیری ہی بندگی کی ہے، تجھ سے ہی مدد مانگی ہے، اب بھی تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، آئندہ بھی تیری ہی بندگی کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اللہ تینوں زمانوں کا بھی تو ذکر کر سکتے تھے، ماضی کی صفائیاں بھی لے لیتے، حال کے اقرار بھی لے لیتے، مستقبل کے وعدے بھی لے لیتے، لیکن اللہ رب العزت نے حال اور مستقبل کا تو ذکر کیا ہے، ماضی کا ذکر کوئی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی اللہ کی بندوں کے اوپر بڑی رحمت ہے۔
یہ اللہ کی بندوں کے اوپر بڑی رحمت ہے۔ اللہ اللہ، ہر بندہ جو ہے وہ توحیدیوں کے گھر ہی تو پیدا نہیں نہ ہوتا کہ پیدائشی اس کا عقیدہ جو ہے وہ توحید کے مطابق صحیح ہو۔ کئی بندے ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ جو غیر اللہ کو پوجتے رہتے ہیں، غیر اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں، قبروں کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں، مزاروں پہ جاتے رہتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے رہتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہتے ہیں، ان کے طواف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، شرک کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی بندہ، اس کو مسئلے کی صحیح سمجھ آ گئی، زندگی میں ایک ایسا موڑ آ گیا، اس کو مسئلے کی صحیح سمجھ آ گئی، اس نے آئندہ کے لیے صحیح عقیدہ اپنا لیا، صحیح عقیدہ اپنا لیا، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وہ یہ تو کہے کہ یا اللہ میرا حال یہ ہے کہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، یہ کہنا تو اس کے لیے آسان ہے۔ یا اللہ آئندہ کے لیے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ہی بندگی کروں گا۔ لیکن اگر اللہ ماضی کی بھی صفائی لیں تو یہ کس منہ سے صفائی دے گا؟ جب یہ ساری زندگی غیر اللہ کی بندگی کرتا رہا ہے، جب ساری زندگی یا غوث پاک مدد کے نعرے لگاتا رہا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا رہا ہے، تو اب کس زبان سے اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ ساری زندگی پہلے بھی میرا یہی طرز رہا ہے کہ میں تیرے سے ہی مدد مانگتا رہا ہوں؟ یہ تو ہر نماز میں پھر اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ نے رحمت کر دی کہ بندے میں تیرا ماضی نہیں پوچھتا، ماضی میں تو خرابیاں کرتا گیا ٹھیک ہے، وہ میں ساری معاف کر دوں گا، تو اپنا حال درست کر لے، مستقبل درست کر لے، حال درست کر لے، اور مستقبل پر اس صحیح عقیدے کے اوپر قائم رہ، کبھی اس سے ہٹنا نہیں، تو پھر جو ہے تیری ماضی کی خطائیں جو ہیں ان کے متعلق میں نہیں پوچھوں گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اب یہاں پر مدد مانگنا یہ ایک عام سی چیز ہے جس کا ہمیں معلوم ہے کہ مدد مانگنا کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بندگی کیا ہے؟ یہ بندگی جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدد مانگنا جو ہے وہ تو ہمارے عرف عام کی ایک چیز ہے، اس کو سمجھنا تو کوئی اتنا دقت والا نہیں ہے، لیکن عبادت کیا ہے؟ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، اگر میں یہ کروں کہ میں یوں کہوں کہ جی قیام بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، میں گناتا جاؤں، کتنی کو گنا سکوں گا؟ تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہوگا۔ طریقہ بہتر یہ ہوگا کہ عبادت کی کوئی تعریف متعین کی جائے کہ کوئی بھی چیز اس تعریف کے تحت جو آ رہی ہے وہ عبادت ہے، تو یہ طریقہ درست ہوگا۔ اور علماء کرام نے مختلف تعریفیں کی ہیں عبادت کی، جن میں علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ، ان کی جو عبادت کی تعریف ہے نا، اس کو بڑا پسند کیا ہے علماء نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت جو ہے یہ ایک اعتقاد اور شعور کا نام ہے، ایک اعتقاد اور شعور سے عبارت ہے۔ کون سا اعتقاد اور شعور؟ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سُلْطَةٌ غیبیۃ، وہ اعتقاد اور شعور یہ ہے کہ جس کی میں بندگی کر رہا ہوں اس کو ایک غیبی قوت حاصل ہے، ایک غیبی طاقت حاصل ہے، فی العلم والتصرف، علم کی بھی غیبی طاقت اس کو حاصل ہے اور اختیار کی بھی غیبی طاقت اس کو حاصل ہے، فوق الاسباب، جو اسباب سے ماورا ہے، جس کے لیے اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے، تو جس کی میں بندگی کر رہا ہوں اس کو علم کی اور اختیار کی ایک ایسی غیبی طاقت حاصل ہے کہ جو اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ یقدر بها علی النفع والضرر، اور اس غیبی طاقت کی وجہ سے
جس کی میں بندگی کر رہا ہوں وہ نفع پہنچانے پہ بھی قادر ہے، نقصان دینے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ اعتقاد اور شعور سارا رکھا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، فَكُلُّ نِدَاءٍ وَدُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ مِنْ هَذِهِ الْاعْتِقَادِ فَهُوَ عِبَادَةٌ، کہ ہر وہ دعا، ندا، ثنا، تعظیم جو بھی یہ عقیدہ رکھ کے ہو تو وہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ خلاصہ اس کا میرے آسان لفظوں میں یہ کہ کسی ہستی کے لیے دو عقیدے بنا لیے جائیں، آسان لفظوں میں خلاصہ، کسی ہستی کے لیے دو عقیدے بنا لیے جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہ دو عقیدے بنا لیے جائیں۔ اسباب کے بغیر بھی سب کچھ جانتا ہے، اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت، علم اور اختیار والی اتنی زیادہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور پھر اس طاقت کے ساتھ وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ مجھے نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا کے اس ہستی کے لیے دعا کی جائے، اس کے سامنے پکار کی جائے، ندا کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے کسی بھی انداز میں، تو یہ ساری عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تعریف اور اس کا پھر خلاصہ۔ لیکن میں اس کے اندر اپنے ذوق کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ اور زیادہ اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے مفہوم میں، کہ یہی دو اعتقاد، علم والا، اختیار والا، فوق الاسباب اختیار اور علم، کسی ہستی کے پاس مان لیا جائے۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ پھر کوئی دعا کریں، ثنا کہیں، تعظیم کہیں، وہ سب عبادت ہے، لیکن میں اس کی جگہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی ہستی کے لیے یہ دو عقیدے بنا کے اس ہستی کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جائے تو وہ عبادت ہے۔ دعا، ثنا، تعظیم وغیرہ یہ تفصیلات گنوانے کی بجائے میں یوں کہوں گا کہ اس ہستی کو راضی کرنے کے لیے بندہ کچھ بھی کرے تو وہ اس کی عبادت ہوگی۔ تو یہ دو عقیدے اللہ ہی کے لیے بنائے جائیں کہ سارا علم بھی اسی کے پاس، سارا اختیار بھی اسی کے پاس، علم اور اختیار اسی کے پاس، اس علم و اختیار کے ساتھ وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ اسباب کا محتاج کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیز اسی میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیز اس کے اندر مان کے اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہو جائے گی، اور یہی ساری چیز کسی پیر کے اندر مان کے، کسی بزرگ کے اندر مان کے اس بزرگ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی غیر اللہ کی بندگی نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، تو ایک جواب ملتا ہے عام طور پر کہ جی اسی جڑے قبراں تے جانے ہیں نا تے کوئی جاہل قسم دے لوگ ہیں نے چلو کہ جڑے سجدہ کر دینے، لیکن اسی تے سجدہ کوئی نہیں کر دے، یہ ایک جواب ملتا ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی جو جاہل سجدہ کر رہے ہیں وہ تو بھی مان رہا ہے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا تو اس قبر پہ گیا اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ اس قبر والے کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں اس کی قبر پہ جا رہا ہوں، اس کو یہ معلوم ہو رہا ہے، وہ میرے حال سے باخبر ہے، اور تو اس کی قبر پہ گیا ہے اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ میرے کام سنوار سکتا ہے، یہ میری حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو اس کا علم مان کے گیا ہے، اس کا اختیار مان کے گیا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے گیا ہے، تو یہ اس کی عبادت ہے، تیرا وہاں جانا بھی عبادت بنے گا۔ آپ یہاں پر مسجد میں تشریف لائے ہیں، نماز ادا کی ہے، نماز آپ کی عبادت ہے، یہ درس سن رہے ہیں، یہ درس عبادت ہے، لیکن جتنی دیر پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ نماز کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو وہ بھی تو عبادت ہے، اور جتنے قدم چل کے آئے ہیں تو کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سارے اختیارات کا مالک ہے، اس کو میرے حال کی خبر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کتنی دور سے چل رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ کیچڑ بھی تھا اس کے باوجود میں چل کے آیا ہوں،
وہ اس وجہ سے مجھ سے راضی ہو جائے گا کہ میں اس کی رضا کے لیے یہ سارا کر رہا ہوں، تو یہ اس کی عبادت ہو گئی۔ تو جس طرح مسجد میں چل کے آنا یہ میرے رب کی عبادت بن جاتی ہے، اس طرح تیرا اسی اعتقاد کے ساتھ قبر پہ جانا یہ اس قبر والے کی عبادت بن جاتی ہے۔ صرف وہاں پر جا کے سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ تیرا نظریہ جو جب یہ بن گیا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، میں جا کے اس کو راضی کرتا ہوں، تو یہ راضی کرنے کے لیے وہاں تیرا جانا ہی عبادت ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، عبادت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی، اور یہ دین کا خلاصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے کلمہ کی بنیاد ہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور عبادت کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ دو عقیدے اللہ ہی کے لیے رکھنے اور ان کے ساتھ اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ دو عقیدے کسی غیر کے لیے کبھی نہیں بنانے۔ اگر یہ غیر کے لیے بن گئے نا کہ فلاں بھی میری جانتا ہے، فلاں بھی میرا سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر بندہ اس سے بھی مانگنا شروع کر دے گا، پھر اس کو بھی پکارنا شروع کر دے گا، پھر اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش شروع کر دے گا۔ تو یہ دو عقیدے توحید کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو یہ دو عقیدے یہ اچھی طرح پکا لیں اور لوگوں کے اندر ان کو جو ہے وہ عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ عبادت ہوتی ہے اور اس سے بچنا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اور صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔